اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتہی مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات پر محمد آل محمد ادھر آؤ آپ لوگ سبھی یہاں جمع ہو جائیں اللہ نے بشریت کی ہدایت کے لیے ایک کتاب نازل کی جسے قرآن پاک کہا جاتا ہے، جو آکاشی پستک ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب، اور ایک ایسی کتاب کہ جس میں ہر سبجیکٹ کا علم ہے، کوئی بھی گیان ایسا نہیں ہے جو اس پستک میں موجود نہ ہو، جسے اللہ نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا، اور نازل اس وقت کیا کہ ہمارے نبی جن کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، کلمہ کس کا پڑھتے ہیں؟ نبی کریم کا، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ there is no God بٹ اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، کوئی ایشور نہیں، کوئی پربھو پرماتما نہیں ہے سوائے اللہ کے ہیں۔ اور محمد کون ہے؟ محمد از لاسٹ پروفٹ آف گاڈ، پیغمبر جو محمد ہیں وہ اللہ کے آخری میسنجر، آخری پیغمبر ہے۔ کون ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے آخری پیغمبر ہے۔ اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے۔ کتنے؟ 1,24,000 نبی۔ کیوں بھیجے؟ تاکہ وہ لوگوں کو صحیح پتھ، صحیح راستہ بتائے، اور ایشور کا جو میسیج ہے اللہ کا وہ لوگوں تک پہنچائے۔ یعنی اللہ نے اس کریشن کو، یعنی انسان کو کیوں پیدا کیا، اور جب پیدا کیا تو اسے کیا کرنا چاہیے، یہ کون بتا رہا ہے؟ نبی۔ تو ان بتانے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ 1,24,000۔ جب بات آتی ہے نبی کی تو جب کاؤنٹنگ کرتے ہیں نبوت کی تو حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک
آدم جو پہلے نبی اور خاتم جو آخری نبی ہے نا. خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ جن کے اوپر نبوت اینڈ ہو، ختم ہو، وہ ہے خاتم النبیین، نبیوں میں نبوت کو ختم کرنے والے. یعنی جہاں اب لاسٹ میسنجر ہے پیغمبر جو ہے ہمارے، ان کے بعد میں کوئی پروفٹ کوئی نبی نہیں آیا، یہاں نبوت اینڈ ہو گئی. لیکن اب ان کے بعد جو آئے ہیں وہ امام ہیں. نبی کے بعد میں کون سے امام ہیں ہمارے؟ پہلے امام جو ان کے اترادھیکاری بنے ہے نا. پیغمبر صاحب کے، نبی کے اترادھیکاری کون تھے؟ سکسیسر کون تھے؟ ان کے جانشین حضرت علی تھے، جنہیں پہلے امام کے نام سے یاد کرتے ہیں. جب پوچھا جاتا ہے پہلے امام کون سے، تو کون ہے پہلے امام؟ حضرت علی علیہ السلام. حضرت علی علیہ السلام جو تھے وہ نبی کے جانشین تھے، ان کے اترادھیکاری تھے، ان کے سکسیسر تھے، ان کے خلیفہ. خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ جو ایک ہوتا ہے بادشاہ اور ایک ہوتا ہے اس کا وزیر ہے. لیکن اب بادشاہ کے بعد میں جو سنبھالتا ہے وزارت کو وہ ہے وزیر، جو مشورہ بھی دیتا ہے اور پیش بھی رہتا ہے. تو نبی کے وزیر کون تھے؟ حضرت علی ہے نا. ہمارے کون سے امام ہیں؟ پہلے امام ہیں. کن کے بیٹے تھے حضرت علی؟ جناب عمران کے، جناب ابو طالب کے. اور ان کی ماں کون تھی؟ فاطمہ بنت اسد. یعنی جو ایک اسد تھے بنی ہاشم کے خانوادے میں، ان کی بیٹی تھی فاطمہ، جن کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ جناب عبد المطلب کے بیٹے جناب عمران سے ہوئی تھی، جن کا نام ابو طالب ہے نا. یعنی جناب عمران کن کے بیٹے تھے؟ جناب ابو طالب حضرت شیبۃ الحمد کے. کس کے بیٹے تھے؟ شیبۃ الحمد. نام ان کا شیبۃ الحمد تھا اور انہیں عبد المطلب کے نام سے جانا جاتا ہے. جناب عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے. کتنے بیٹے تھے؟ 10 بیٹے. یعنی جو حضرت علی ہیں یا نبی جو ہیں آخری نبی، ان کے جو والد تھے جناب عبداللہ، وہ بھی جناب عبد المطلب کے بیٹے تھے. اور جناب ابو طالب وہ بھی جناب عبد المطلب کے بیٹے تھے. نبی کریم کے جو دادا تھے، کون تھے نبی کے دادا؟ جناب عبد المطلب ہے نا. حضرت علی کے دادا کا نام کیا تھا؟ عبد المطلب. عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے. کتنے بیٹے تھے؟ 10 بیٹے تھے. لیکن یہ جو جناب عبداللہ اور جناب زبیر اور ایک جناب ابو طالب، 3 بیٹے. ایک کا نام عبداللہ جو نبی کے والد تھے، اور ایک کا نام زبیر جن کے اولاد اور ہسٹری ڈیٹیل اس کی نہیں ملتی، اور تیسرے جناب ابو طالب. یہ 3 سگے بھائی تھے. ان کی ماں کا نام کیا تھا جناب ابو طالب کی؟ فاطمہ مخزومیہ. کیا نام تھا؟ فاطمہ مخزومیہ. کون تھی یہ؟ جناب رسول خدا کی کون تھی؟ دادی ہے نا. رسول خدا کی دادی کا نام کیا تھا؟ فاطمہ مخزومیہ. مخزوم ایک خاندان تھا، ایک قبیلہ تھا. جیسے بنی اسد کا قبیلہ، بنی خزرج کا قبیلہ، اوس کا قبیلہ، اسی طریقے سے ایک قبیلہ تھا
مخزومیہ جو مکے میں آباد تھا. تو رسول خدا کے جو دادا تھے جناب شیبۃ الحمد، جناب عبد المطلب، اور جناب عبد المطلب کے باپ کون تھے؟ جناب ہاشم ہے. جناب عبد المطلب یعنی رسول اللہ کے پردادا، جناب ابو طالب کے پردادا وہ تھے جناب ہاشم. اور پردادی کا کیا نام تھا رسول کی؟ جناب سلمہ ہے نا، جناب سلمہ ان کا نام تھا. مکہ جب آباد ہوا تو کس نے آباد کیا تھا؟ یاد ہے نا کل کی گفتگو؟ کہاں سے آبادی شروع ہوئی تھی؟ جناب ابراہیم کے بیٹے جناب اسماعیل اور ان کی جو ماتا تھی، ان کی جو والدہ تھی، ان کی جو مدر تھی جناب ہاجرہ، سب سے پہلے سرزمین مکہ پر قیام کرنے والے وہ آل ابراہیم تھے، یعنی ان کے بیٹے اسماعیل اور ان کی والدہ. اس کے بعد پھر ایک قبیلہ دوسرا آیا بنی خزرج، اور اس کے بعد پھر بنی اوس دوسرے قبیلے والے آئے. اس طریقے سے وہ آبادی بڑھی. اور بعد میں جب یہ جوان ہو گئے جناب اسماعیل، تو اللہ نے آرڈر دیا جناب ابراہیم اور اسماعیل کو کہ وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَاهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ تم میرے گھر کو پاک رکھو. اور پاکیزگی کا معاملہ یہ تھا کہ وہ جو خانہ کعبہ ہے، کہاں ہے خانہ کعبہ؟ مکے میں. یہ جناب آدم کے پیریڈ میں ہی اس کی فاؤنڈیشن برک رکھی گئی تھی، ہے نا. یہ جو کعبہ ہے یہ جناب آدم کے پیریڈ ہی میں اس کی بنیادیں رکھ دی گئی تھی. اور ابراہیم اور اسماعیل سے اللہ نے کہا کہ دیواروں کو بلند کرو. لہذا جو فاؤنڈیشن اس کی رکھی ہوئی تھی، بنیاد اس کی، اسی کے اوپر انہوں نے دیوار بنائی خانہ کعبہ کی. کس نے بنائی؟ جناب ابراہیم اور اسماعیل نے. یہ جو کعبہ ہے کس نے بنایا؟ خانہ کعبہ، بیت اللہ، جس کی طرف ہم رک کر کے سجدہ کرتے ہیں، ہے نا. کعبہ کہلاتا ہے نا وہ، کعبۃ اللہ، بیت اللہ، جہاں لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، جس کا لوگ جا کے طواف کرتے ہیں، جس میں حضرت علی پیدا ہوئے. کہاں پیدا ہوئے مولا علی؟ کعبے میں. کعبہ ہے مکے میں. بنانے والے کون ہیں ان کے؟ ایک ابراہیم، ایک اسماعیل، ایک باپ، ایک بیٹا. ان دونوں نے مل کے اس کو کمپلیٹ کیا. اور جب یہ کمپلیٹ ہو گیا تو کہا کہ اسے پاک رکھنا. کعبے کی جو تولیت تھی، یعنی جو کعبے کا متولی تھا، کعبے کا متولی جانتے نا؟ کسے کہتے ہیں متولی؟ ہے کیا کہتے ہیں یہاں کی زبان میں؟ نگہبان ہے، جو اس کی مجاوری کرنے والا ہے. درگاہ بنی ہوئی ہے نا حسین ٹیکری، اس کا ایک متولی ہوگا، اس کا ایک مجاور، اس کا ایک نگہبان، دیکھ بھال کرنے والا. ایک ہوتا ہے نگہبان، اور ایک ہے کہ پورا کنٹرول اسی کے ہاتھ میں، وہ ہے متولی. نگہبانی کرنا ایک الگ چیز ہے، دیکھ بھال کرنے والا جو ہے وہ ایک الگ ہے. ایک آدمی کو کہہ دیا کہ بھائی تمہیں اس کی دیکھ بھال رکھنی ہے، صفائی وفائی کرنی ہے. مجاور ایک الگ چیز ہے.
متولی ایک الگ سیٹ کا نام ہے، ایک الگ عہدے کا نام ہے۔ متولی کے ہاتھوں میں پورا کنٹرول ہوتا ہے، لیکن جو صفائی کرمی ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری الگ ہوتی ہے کہ ان کا کام یہ ہے کہ گندگی نہ ہونے پائے، صاف رہے، فرش بچھا ہوا ہو، ہے نا، مینٹیننس جو ہے اس کی برقرار رہے۔ متولی بنے جناب اسماعیل، اسماعیل کے بعد اب ان کے بیٹے متولی بنے، کلید بردار کعبہ۔ کلید کہتے ہیں کی، کلی یا چابی۔ کعبے کو بند کر دیا، اس میں لاک لگا دیا، اب کوئی انٹری نہیں کسی کی۔ مجلس کے بعد میں کیا ہوتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے گیٹ، لاک بند لگا دیا جاتا ہے گیٹ میں، جو مین گیٹ ہوتا ہے۔ اب جس کے پاس میں چابی ہے وہ کھولیں تو کھلے گا، لوگ آئیں گے، اور اگر نہیں کھولے گا وہ تو بند رہے گا، لوگ کیسے آئیں گے؟ خانہ کعبہ میں جب لاک لگا دے، وہ بند کر دے تو اب کوئی نہیں جا سکتا۔ یہ اتھارٹی کس کو ملی؟ ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کو۔ اسماعیل کے بعد میں جب وہ جانے لگے تو انہوں نے متولی اپنے بیٹے کو بنایا، جناب اسماعیل نے، قیدار کو، کہ اب تم متولی ہو کعبے کے۔ قیدار کے بعد میں پھر انبت، اور انبت کے بعد میں حمل، اور حمل کے بعد میں السلمان، السلمان کے بعد الحمیسہ، الحمیسہ کے بعد الیسع، اور الیسع کے بعد میں ادبن، ادبن کے بعد عدنان، عدنان کے بعد ماد، ماد کے بعد نزار، نزار کے بعد مزر، مزر کے بعد الیاس، الیاس کے بعد مدرکہ، مدرکہ کے بعد خزیمہ، خزیمہ کے بعد کنانہ۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، متولی بنتے رہے۔ انہی کے خاندان میں یہ جو سٹ تھی متولی والی، جو عہدہ تھا، وہ انہی کے خاندان میں رہا، جناب ابراہیم کے۔ اور اس کے بعد میں یہ عہدہ بڑھتے بڑھتے جناب ہاشم تک پہنچا۔ جناب ہاشم کون تھے؟ جناب ابو طالب کے دادا، رسول اللہ کے پردادا، جناب ہاشم۔ جناب ہاشم کی پیشانی میں اللہ نے نور رسالت کو رکھا۔ جس طرف جاتے تھے دیکھنے والوں کی بھیڑ لگ جاتی تھی، ایک نور نکلتا تھا پیشانی سے، اور لمبے چوڑے جسیم القامت وجیح چہرہ، جس طرف سے گزرتے تو یہ یہودی اور عیسائی کتابوں میں پڑھ چکے تھے کہ یہ قصی کے خاندان میں ہی نبی پیدا ہوگا، اور جس خاندان میں پیدا ہوگا اس خاندان والوں کی شان بھی بتائی، وہ پڑھے ہوئے تھے۔ لہذا خطرہ رہتا تھا انہیں اپنی زندگی کا، دشمن رہتے تھے کہ بھئی قتل نہ کر دے۔ خطرہ کیوں رہتا تھا؟ جو عیسائی اور یہودی تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ایسا دین رائج ہو کہ ہمارے دین کو اور ہمارے مذہب کو کنڈم کر دے، لہذا اسے آنے ہی نہ دیا جائے دنیا میں جو دین کا پرچار کرے گا۔ جب آئے گا نہیں تو ہمارا مذہب ہی باقی رہے گا، اسلام کا پرچار ہی نہیں ہوگا، اسلام کا بانی آئے گا نہیں۔ اس لیے کوشش یہ رہتی تھی کہ ان کو قتل کر دے۔ لیکن ان کا خاندان بہادر خاندان تھا شروع سے۔ جناب قصی کا جو خاندان تھا، عبد مناف والا خاندان، یہ شروع سے بہادر تھا۔ جناب رسول اللہ کے جو دادا تھے جناب ہاشم، مکے میں رہتے تھے، اور وہ لمبے چوڑے، خوبصورت وجیح ان کا چہرہ، پیشانی سے ان کی نور جدھر سے گزرتے لوگوں کے دیکھنے والوں کی بھیڑ لگ جاتی تھی کہ یہی ہے وہ کہ جن کے یہاں اللہ کا آخری نبی آئے گا۔ اور سخاوت اتنی زیادہ کہ لوگ سامان اگر کہیں لوٹ لیا جاتا تھا کسی کا تو وہ شکایت کرنے کے لیے جناب ہاشم کے دروازے پہ آتے تھے کہ فلاں جگہ پر ہمارا سامان لوٹ لیا گیا، تو یہاں سے لوٹے ہوئے سامان کی قیمت دے دی جاتی، کتنا تمہارا سامان کس نے لوٹ لیا؟ صاحب ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ کتنا سامان تھا؟ صاحب اتنا تھا۔ جناب ہاشم کہتے تھے ان کو اس کا سامان، لوٹے ہوئے سامان کی قیمت دے دو۔ اتنے بڑے سخی، دن بھر روٹیاں بنتی رہتی تھی، تندور چلتا رہتا تھا، کھانا بنتا رہتا تھا۔ کوئی مسافر کہیں سے آ جائے وہ یہاں سیر ہو کے جائے۔
دروازے کے باہر بڑی بڑی پانی کی حوضیں بنی ہوئی تھی جن میں پانی بھرا ہوا تھا. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب پانی کی بڑی قیمت تھی، قطروں میں بکتا تھا. اس وقت جناب ہاشم کے گھر کے باہر پانی کی بڑی بڑی حوضیں بنی ہوئی تھی، پانی بھرا رہتا تھا. کہیں سے کوئی مسافر آئے، جانور بھی سیراب ہو اور انسان بھی سیراب ہو. کھانا دن بھر بنتا رہتا تھا، خوشبو چاروں طرف پھیلی رہتی تھی روٹیوں کی. کوئی بھوکا کہیں سے آ جائے، یہ نہیں کہ مذہب اس کا کیا ہے، کوئی انسان ہو کہیں کا ہو، وہ یہاں کھانا کھا کے جائے. جب بھی کبھی قبیلوں میں کسی میں جھگڑا ہو جاتا تھا تو وہ فیصلے کے لیے جناب ہاشم کے یہاں آتے تھے. ان کی مسند قضا بچھی رہتی تھی اور یہ ہر قبیلے کے جھگڑے کا فیصلہ کرتے تھے. جناب ہاشم، ان کی شادی اور بھی شادیاں ہوئی، اور ایک شادی مدینے میں ایک عمر نام کا شخص تھا، ایک پورا قبیلے کا سردار، مخزوم قبیلے کا. یہ قبیلہ تھا سرزمین مدینہ پر. اس کا سردار تھا، اس کا نام تھا عامر، جو بہت بہادر تھا، اور اس کا اپنا ایک قبیلہ تھا. جناب ہاشم اپنے بھائی مطلب کے ساتھ مکے سے مدینے آئے. جناب ہاشم کے ساتھ میں جناب مطلب جو ہے، جناب ہاشم کے چھوٹے بھائی تھے مطلب، ان کو لے کے اور قبیلے کے کچھ لوگوں کو لے کے یہ مکے سے مدینے آئے شادی کے پیغام کو لے کر. اور جناب ہاشم کے بھائی جناب مطلب نے عامر سے کہا کہ بھائی یہ ہمارے بھائی ہاشم ہیں اور ہم آپ کے یہاں رشتہ کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا جناب عامر نے کہ بھائی میری بیٹی جو ہے وہ پرانی کتابوں کی معلمہ ہے، توریت و زبور پڑھی ہوئی ہے، انجیل پڑھی ہوئی ہے، لیکن مردوں سے نفرت کرتی ہے، شادی کے نام سے چڑھتی ہے، تیاری نہیں ہوتی شادی کے نام سے. کہ بھائی ہے کہاں وہ لڑکی؟ کہ بنی قین کا ایک محلہ تھا، اور وہاں ایک مکان جہاں جناب سلمہ رہتی تھی، اور زیادہ تر کتابوں میں ان کا وقت گزرتا تھا. تو یہ لوگ جب وہاں پہنچے مدینے میں بنی قینقاع محلے میں، تو لوگوں کو ظاہر ہے کہ ان کی انفارمیشن ہو جاتی تھی، جاسوس بتا دیتے تھے کہ وہ نور نبوت اور نور محمد کا امین جو ہے ادھر جا رہا ہے. تو کچھ دشمنوں نے، تقریباً 1000 دشمنوں نے، جیسے ہی یہ اس محلے میں پہنچے بنی قینقاع کے، 1000 تلوار برداروں نے ان کو گھیر لیا. جناب ہاشم اور جناب مطلب اور 2-4 جو ان کے ساتھ میں تھے، انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا. نظریہ یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیں، اور انہوں نے تلواریں نکالی. یہ خاندانی اور روایتی تلواریں ان کی بھی نیاموں سے باہر آ گئی. جناب ہاشم اس وقت کے نمایاں لڑنے والوں میں، ظاہر ہے کہ بہادری میں یہ شروع سے مشہور رہے. اب ان کی خاندانی اور روایتی تلوار نیام سے باہر نکلی. اب جو حملہ کیا ہے انہوں نے ان دشمنوں کے اوپر جو 1000 کی تعداد میں تھے، تو اب جو سڑ کٹ کے گرنے لگے اور شور مچنے لگا اور لوگ جان بچا بچا کے بھاگنے لگے. تو جب شور بلند ہوا تو چاروں طرف جو گھر تھے، عورتوں کی فطرت کے مطابق عورتیں دروازے پہ آئی، کیا ہوا بھائی، یہ کیسا شور ہے؟ جناب سلمہ نے بھی ونڈو کھول کے دیکھا بھائی یہ شور و گل کیسا ہے. اب جو انہوں نے کھولی کھڑکی تو ان کی نگاہ پڑی جناب ہاشم کے چہرے پر. پہلی بار انہوں نے دیکھا جناب ہاشم کو، دیکھا ایک جسیم القامت انسان، لمبا چوڑا، اور اس کی پیشانی سے نور نکل رہا ہے، اور اس کی تلوار اس طریقے سے بجلی کی طرح چمک رہی ہے کہ کس کے سر پہ کب پڑی یہ تو پتہ نہیں چلتا، لیکن جب گھوڑا حرکت کرتا ہے اور سر گر جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اس کا کام تو تمام ہو چکا.
تو جناب سلمہ نے جب یہ منظر دیکھا تو ایک مرتبہ عربی میں شعر پڑھا جناب ہاشم کے چہرے کو دیکھ کے جناب سلمہ نے، کہ اگر کوئی آسمان سے گرنے والی بارش کی بوندوں کا مظاہرہ کرنا چاہے تو اس شخص کی پیشانی کے اوپر رکے ہوئے پسینوں کے قطروں کو دیکھے جو اس وقت جنگ کر رہا ہے. یعنی جو مردوں سے نفرت کرتی تھی وہ ہاشم کا قصیدہ پڑھ رہی تھی. خیر وہ جو جان بچا کے بھاگنے والے تھے بھاگ گئے، کچھ قتل ہو گئے. عمرو آ گیا اپنے قبیلے والوں کو لے کے، وہ بھاگ گئے. خیر پھر بیٹھے، بات ہوئی. اب باپ نے بیٹی سے کہا جناب سلمہ سے کہ بیٹی یہ قصی کے خاندان کے لوگ ہیں، خانہ کعبہ کے متولی ہیں اور یہ آل ابراہیم میں سے ہیں، رشتہ لے کے ہمارے گھر آئے، تمہاری کیا رائے؟ کا رشتہ؟ کہا اگر تم نے دیکھا ہو ان میں ایک جسیم القامت انسان جس کی پیشانی سے نور ساطع ہوتا ہے، اس کے لیے، اس کا نام ہاشم ہے، اس کے لیے رشتہ مانگنے کے لیے آئے. کا رشتہ تو منظور ہے لیکن مہر کی رقم میں معین کروں گی. جناب سلمہ نے کیا کہا؟ جو مہر کی رقم ہے اس کا تعین میں کروں گی. اب عمرو نے جناب ہاشم کے سامنے آ کے اور جناب مطلب کو متوجہ کر کے کہا کہ بھائی میری بیٹی اس رشتے کے لیے تیار تو ہے لیکن شرط ہے. کہ وہ شرط کیا ہے؟ کہ شرط یہ ہے کہ مہر کی رقم وہ معین کرے گی. کہا ہمیں منظور ہے، سخی گھرانہ ہے اور کوئی کمی نہیں ہے، اللہ نے اتنا دیا ہے کہ اس میں مخلوق پل رہی ہے ان کے دروازے پر. یہ بہت بڑے تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، ان کے بہت سے اونٹ تھے، اونٹوں کی تجارت ہوتی تھی اور دیگر سامان جو ہے وہ جو قرب و جوار میں تجارت کے لیے جاتا تھا جناب ہاشم کا ہوتا تھا. جتنے بھی مکے کے لوگ تھے تجارت کرنے والے وہ انہی کے مال کی تجارت کرتے تھے. ہدیے کے مدینے کے بھی بہت سے لوگ ملے. وہ بہرحال ایک پردہ درمیان میں پڑ گیا. ایک طرف جناب سلمہ بیٹھ گئی رسول اللہ کی دادی، اور ایک طرف یہ جناب ہاشم کے بھائی جناب مطلب، ایک طرف وہ بیٹھ گئے اور جناب ہاشم اور دوسرے قبیلے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. بیچ میں پردہ پڑا ہوا ہے. اب انہوں نے جناب ہاشم کے بھائی نے کہا کہ اتنے حلے اور اتنی چاندی، وہ مہر کی رقم گنانا شروع کی. جناب سلمہ نے کہا نہیں. انہوں نے اس میں اور بڑھایا، اتنے درہم، اتنے دینار، اتنا سونا، اتنا چاندی، اتنے حلے کا نہیں. یہ بڑھاتے چلے گئے، وہ انکار کرتے چلے گئے. یہ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ نہیں، اور بڑھاؤ. پھر اور بڑھایا اور بڑھایا، وہ انکار کرتی جا رہی جناب سلمہ. لاسٹ میں باپ کو غصہ آیا عمرو کو، اور بیٹی سے جا کے کہا بیٹی تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ اتنی مہر کی رقم آج تک کسی بادشاہ زادی کی بھی نہیں بندی ہے جتنا اب تک تم نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا بابا مہر کی رقم تو معین میں کروں گی. جناب ہاشم کی سخاوت کے قصے بڑے سن چکی تھی جناب سلمہ کہ یہ بہت بڑے سخی ہیں، یہ بہت بڑے سخی ہیں. بڑے قصے سنے جناب ہاشم کے جناب سلمہ نے. بڑھاتے چلے گئی، بڑھاتی چلی گئی. ایک منزل پہ آ کے کہا بس اتنی رقم مہر کی مجھے قبول ہے. خیر وہ معین ہو گئی. اب دیکھیں جناب سلمہ، رسول کی دادی بننا آسان نہیں ہے. جناب ابو طالب کی دادی بننا، یعنی پردادی ہیں رسول خدا کی. تو جب معین ہو گئی مہر کی رقم تو کہا بابا بنی ہاشم کے لوگوں کے درمیان میں یہ اعلان کر دیا جائے کہ سلمہ کے مہر کی معین شدہ رقم بنی ہاشم کے غریبوں میں تقسیم کر دی جائے، تاکہ پتہ چلے
کہ جب شوہر اتنا سخی ہے تو زوجہ بھی اتنی ہی سخی ہو کہ وہ پوری مہر کی رقم غربا پر تقسیم کر دے. لہذا اب وہ شادی ہو گئی. ہاشم، جناب ہاشم جناب سلمہ کو بیاہ کے مدینے سے مکے لے آئے. کچھ دن تک مکے میں رہے اور جب وہ تجارت کے لیے شام جانے لگے جناب ہاشم، تو جناب سلمہ کو مدینے میں لائے، ہے نا، مدینے میں لے کے آئے. جناب سلمہ کہاں کی رہنے والی تھی؟ مدینے کی تھی. غور سے سننا ہے نا بیٹا، میری طرف دیکھو، ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. ادھر دیکھو. جناب سلمہ رہنے والی تھی. بیٹا چپ رہو، ایک صلوات اور پڑھو محمد آل محمد پر. بچہ اور بندر ان کی فطرت ایک ہوتی ہے، اچھل کود پھاند ان کی فطرت میں شامل ہے. اور اگر بالکل سکون سے بیٹھے ہیں تو سمجھ لیجئے یا تو بیمار ہے یا کہیں گہری سوچ میں کھوئے ہوئے ہے. ایسا کم ہوتا ہے تو آپ متوجہ نہ ہو، بس میں اپنی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور جو بچے سمجھ رہے ہیں وہ سمجھے، اور جو جن کے سروں سے بات اتر رہی ہے لیکن خاموش بیٹھے. وہ جب جانے لگے تجارت پہ جناب ہاشم رسول اللہ کے پردادا دادا رسول اللہ کے جو تھے دادا، یعنی جناب رسول اللہ کے دادا تو عبد المطلب پردادا ہے یہ جناب ہاشم، ہے نا، اور ان کی پردادی اور پردادا کا ذکر ہو رہا ہے. اس لیے کہ یہ سب کو جاننا چاہیے، وہ دادا لوگ ہوں یا بابا ہوں، سبھی کو جاننا چاہیے رسول اللہ کے دادا کون تھے اور پردادا کون تھے، اور ان کی دادی کون تھی، پردادی کون تھی. اور بھائی یہ ہمیں نہیں معلوم ہوگا تو پھر کسے معلوم ہوگا؟ اس لیے کہ کلمہ تو ہم پڑھتے ہیں نا. کوئی غیر مذہب والا اگر آپ سے سوال کر لے کہ کس کا کلمہ پڑھتے ہو، اس کا خاندان، اس کا کچھ حلیہ بتائیے، خاندان کیسا تھا ان کا، کیسے لوگ تھے، کہاں بسے، کیا بتائیں گے آپ؟ یہ مجلس کے صدقے میں اگر آپ کو کچھ مل رہا ہے تو یہ بڑا قیمتی ہے لمحہ جو آپ کا یہاں گزر رہا ہے. آئے وہ مدینے میں چھوڑ کے جناب سلمہ کو چلے گئے، ایک وصیت کر کے گئے. دیکھو کچھ دن کے بعد تمہارے یہاں ایک بچے کی ولادت ہوگی، تمہارے یہاں ایک بچے کی ولادت ہوگی، اس کا نام شیبۃ الحمد رکھنا. کیا نام رکھنا؟ شیبۃ الحمد. اور اس کی ولادت لوگوں سے پوشیدہ رکھنا. جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو اسے مدینے سے مکے پہنچا دینا، اس لیے کہ مکے کے سارے امور اسی کو انجام دینے ہیں. اور اپنے بھائی سے بھی وصیت کی، مطلب سے، بھائی میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں اور زندگی رہی تو واپسی ہوگی، اس لیے کیا معلوم کب اجل کا پیغام ادھر سے آ جائے، لیکن میری وصیت کو یاد رکھنا کہ تقریباً 10 سال کے بعد مدینے سے میرے بیٹے کو لے آنا، اور وہ قضاوت کے فرائض اسے یہاں انجام دینے ہیں. خانہ کعبہ کا متولی وہی ہوگا. وصیت 2 کو کی جناب ہاشم نے. کس کو؟ ایک اپنے بھائی کو اور ایک اپنی وائف کو. دونوں کو وصیت کس کے بارے میں کی؟ شیبۃ الحمد کے بارے میں، کہ ایک بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام شیبۃ الحمد رکھنا. 10 سال کا ہو جائے تو اسے مدینے سے مکے پہنچا دینا. بھائی سے بھی کہا کہ بیٹا بھائی 10 سال کے بعد میں مدینے جانا اور وہاں سے میرا ایک بیٹا 10 سال کا ہوگا اسے لے کے آ جانا، اور وہ کلید بردار کعبہ وہی ہوگا، قضاوت کے فرائض وہی انجام دے گا،
جو چاہے زمزم گم ہو گیا تھا وہی تلاش کرے گا. بات ہو گئی. جناب ہاشم تجارت کے لیے نکل گئے. کچھ دن کے بعد یہ خبر ملی کہ جناب ہاشم کو اجنبی لوگوں نے گھیر کے شام کے راستے میں قتل کر دیا. دشمن تو لگے ہوئے تھے کہ وہ نور آگے نہ بڑھنے پائے، لیکن اب وہ نور منتقل ہو چکا تھا. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، جبکہ ہوا کا کام تو بجھانے کا ہی ہے، وہی حفاظت کرے ہے. وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. دشمنوں نے سوچا اب ان کو قتل کر دیا، اب نبی پیدا نہیں ہوگا. ان کمزرفوں کو کیا پتا وہ نور تو منتقل ہو چکا. یہ جو جناب ہاشم کے بھائی تھے جناب مطلب، ان کا ایک دوست تھا جس کا نام قیس تھا. وہ تجارت کرتا تھا، مکے کا سامان مدینے میں لا کے بیچتا تھا، اور وہ ان کے خاندان سے بہت زیادہ وابستہ تھا. قیس زیادہ تر ان کے ساتھ میں رہتا تھا. جناب مطلب کے جناب ہاشم کے ساتھ میں رہا، زندگی اس نے گزاری شروع سے آخر تک. ان کا ماحول اپنایا اس نے. تجارت کرتا تھا، وہ سامان لے کے مکے سے مدینے میں آتا تھا. ایک دن جب وہ مدینے میں آیا تو اس نے دیکھا کہ بستی کے باہر کچھ بچے کھیل رہے ہیں، اور ایک بچہ ہے، جیسے ہی نگاہ اس کی اس کے اوپر پڑی تو یہ رک گیا. قیس اس بچے کو دیکھ کے اسے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے جناب ہاشم کی جوانی سامنے کھڑی ہوئی. ایک خوبصورت لہیم شہیم بچہ کا عمر کا تو کم لگ رہا ہے، لیکن قد و قامت سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہاشم کا عکس نظر آ رہا، وہی وجیح چہرہ، وہی پیشانی سے نور ساطع ہو رہا ہے. قیس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہے کون. وہ قریب آیا، اور قریب آنے کے بعد میں کہا بچے تم کون ہو؟ کہا میں مدینے کا رہنے والا ہوں. تمہارا نام کیا ہے؟ کہ ماں نے بنا کیا ہے نام بتانے کو. گفتگو کی خیر کوئی سراغ اسے مل نہیں پایا قیس کو. 10 سال کے بعد کی بات ہے. اب یہ جب ریٹرن ہوا مدینے سے مکے، قیس جو دوست تھا جناب مطلب کا، اس نے یہ واقعہ جناب مطلب سے بتایا کہ بھائی میں نے آج ایک عجیب نوجوان کو دیکھا، اور جب میں نے اسے دیکھا تو ایسا لگا کہ جیسے ہاشم کھڑے ہوئے. وہ مدینے میں رہتا ہے، مکے کی زبان بولتا ہے. دیکھیے ہر بستی کی زبان اپنی الگ ہوتا ہے نہیں. یعنی ایک ہی شہر میں، ایک ہی ملک میں، جو اب اپنے ہندوستان میں کتنی زبانیں بولی جاتی، ہر ایک بستی کی زبان الگ ہے. زبان سے پہچان لیا جاتا. آپ گجراتی بولنے لگے تو ہر آدمی کہے گا یہ گجرات کا رہنے والا. ایک آدمی پنجابی بول رہا کہ یہ پنجاب کا رہنے والا. یہ سب یہیں پہ ہیں ایک ہی ملک میں، لیکن زبان کے ذریعے سے انسان کا پتہ چل جاتا ہے. زبان کے ذریعے سے. ایسے ہی امیر ممکنات کا جملہ بھی ہے ایک. امام فرماتے بولو تو پہچانے جاؤ، بولو تو پہچانے جاؤ. جب بھی انسان بولے گا پہچان لیا جائے گا کہ یہ کون سی زبان بول رہا ہے، کہاں کا رہنے والا ہے. دوسرے جب بولے گا تو پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر علم کتنا ہے. برتن سے ٹپکتا وہ ہے جو برتن میں ہوتا ہے. اگر دودھ ہوگا تو باہر دودھ گرے گا، پانی ہوگا تو پانی گرے گا. اب انسان کے ظرف میں اگر علم ہوگا تو باہر علم آئے گا. جہالت بھری ہوگی. صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. ٹائم بہت آگے بڑھ گیا ہے، بس میں ختم کرتا ہوں. یہ بات پوری ہو جائے تو اس کے بعد میں پھر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. جناب مطلب کو خبر دی کس نے؟ قیس. قیس کون تھے؟ جناب مطلب کے دوست، ان کے متر، ان کے فرینڈ ہے نا.
انہوں نے جا کے کہا کہ بھائی میں نے ایک بچے کو دیکھا اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہاشم کھڑے ہوئے، وہ مدینے میں رہتا ہے، زبان مکے والی بول رہا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کون ہے، لگتا ہے ایسا ہی ہے، گفتگو کرتا ہے تو انداز ایسا ہی ہے جیسے جناب ہاشم کا تھا۔ اب انہیں اپنے بھائی کی وصیت یاد آئی، بھائی نے چلتے وقت کہا تھا 10 سال کے بعد مدینے میں جا کے ایک بیٹا لے آنا میرا۔ دوسرے دن یہ تیار ہوئے مکے سے مدینے آنے کے لیے، آ گئے صاحب مدینے میں۔ جب مدینے میں داخل ہوئے، دن نکلا ہوا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے، ایک بچہ ایک درخت کے کچھ ڈسٹینس کے ساتھ، فاصلے کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں 7 نیزے ہیں، 7 نیزے ہیں، اور وہ درخت سے فاصلے پہ کھڑا ہوا ہے۔ یہ منظر دیکھ رہے ہیں وہ کون؟ جناب مطلب، جناب ہاشم کے بھائی۔ انہوں نے دیکھا کہ اس بچے نے ایک مرتبہ نیزہ پھینکا، اب وہ درخت میں جا کے لگا، رک گیا۔ دوسرا نیزہ پھینکا، وہ اس کی پشت پہ آ کے رک گیا۔ تیسرا نیزہ پھینکا، وہ اس کی پشت پہ آ کے رکا۔ نیزے وہ پھینکتے چلے گئے اور ایک نیزہ دوسرے نیزے کی پشت پہ آ کے رکتا رہا۔ 7 نیزے تھے، 7 انہوں نے پھینک دیے اور ایک کی پشت پہ ایک جا کے رک گئے۔ ابھی کھڑے ہوئے تھے، یہ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں جناب مطلب۔ جب یہ 7 نیزے پھینک چکے تو پیچھے سے انہوں نے اپنا نیزہ پھینکا۔ کس نے؟ جناب مطلب نے۔ وہ سنسناتا ہوا قریب سے نکل گیا ان کے، اور وہی جا کے جہاں وہ 7 تھے انہی کے اوپر یہ بھی رک گیا۔ اب انہوں نے پلٹ کے دیکھا، آپ کون ہیں؟ میں یہ سمجھتا تھا مجھ سے بہتر نیزہ بردار کوئی ہے ہی نہیں ہے، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ مجھ سے بہتر نیزہ پھینکنے والا اور نشانہ لگانے والا کوئی نہیں، آپ کون ہیں؟ کہا بیٹا پہلے تم بتاؤ، اپنا انٹروڈکشن کراؤ، تم کون ہو؟ کہا میں تو مدینے کا رہنے والا ہوں۔ باپ کا نام کیا ہے؟ کہا ماں نے منع کیا۔ کہا یہ تو عربوں کی پرانی عادت ہے، باپ کا نام چھپا لیا جاتا ہے۔ بیٹا تمہارے رشتہ دار ہیں کہیں؟ ہم نے کہا ہمارے رشتہ دار مکے میں رہتے ہیں، بڑے بے وفا ہیں، آج تک انہوں نے میری خبر نہیں لی۔ مکے سے آنے والی ہواؤں میں میں اپنے خاندان والوں کی خوشبو کو محسوس کر کے مکے کی طرف رک کر کے سلام کر لیتا ہوں۔ میرے رشتہ دار مکے میں رہتے ہیں لیکن ہیں بڑے بے وفا۔ آگے بڑھے مسکراتے ہوئے، بیٹا بے وفا نہیں ہے، تیرا چچا تیرے سامنے کھڑا ہوا ہے، میں بھول گیا تھا، مجھے معاف کرنا۔ لپٹ گئے، خوشبو کو محسوس کر لیا، ایک ہی شجر کی شاخ ہے نا، ایک ہی شجر کے ثمر ہے، لہذا خوشبو محسوس کی، خاندان کی خوشبو۔ جو مدینے میں رہ کے مکے سے آنے والی ہواؤں سے اپنے خاندان کی خوشبو محسوس کر سکتا ہے، تو جب خاندان کا فرد سامنے کھڑا ہو، لپٹ گئے سینے سے، چچا اور بھتیجے، بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ ان کو بھی پتا ہے کہ مجھے وہیں جانا ہے، مدینے میں نہیں رہنا۔ شیبۃ الحمد کو شیبۃ الحمد اس لیے کہا جاتا ہے، شیبہ کہتے ہیں سفیدی کو، اور شیبۃ الحمد اس لیے ان کو ٹائٹل دیا گیا کہ ان کے سامنے کے بالوں کی لڑے سفید تھی، سامنے کے بال جو تھے ان کے، اس کی لڑے جو تھی وہ سفید تھی، تو انہیں شیبۃ الحمد ان کو کہتے تھے۔ انہوں نے کہا بیٹا ہم تمہیں لینے کے لیے آئے۔ کہا چلیے۔ ابھی چل نہیں پائے تھے کہ پھر کچھ لوگوں نے انہیں گھیر لیا اور حملہ کر دیا ان پہ۔ بچوں نے دوڑ کے گھر جا کے کہا کہ پتہ نہیں ایک شخص تھا اس کے ساتھ، ان کے ساتھ میں تمہارے بچے کے، اور انہیں گھیر لیا کچھ لوگوں نے، ان کے اوپر حملہ کر رہے۔ جلدی سے عمر اپنے قبیلے والوں کو جمع کر کے آئے، خیر وہ لوگ بھاگ گئے، لیکن عمر نے یہ کہا کہ بھائی یہ تو بہت غلط طریقہ ہے آپ کا،
آپ کو بچے کو لے جانا تھا تو ہم سے تذکرہ کرتے، ہم انکار نہ کرتے بھیجنے۔ ادھر ماں کی ممتا، ماں بھی چلی آئی جناب سلمہ، جب پتہ چلا کہ حملہ کر دیا میرے بچے کے اوپر دشمنوں نے۔ تو آنے کے بعد نے کہا کہ بیٹا تم نے کم سے کم اپنی ماں کو تو بتایا ہوتا کہ ہم مدینے جانا چاہ رہے۔ کہا اماں میں نے سوچا کہ کہیں محبت آڑے نہ آ جائے اور آپ مجھے جانے سے روک دیں۔ تو کہتی ہیں کہ بیٹا بہادر بچوں کی مائیں بزدل نہیں ہوا کرتی ہے، تم ہم سے تذکرہ کرتے، ہم عزت کے ساتھ تمہیں روانہ کرتے، اب تم جا رہے ہو تو جاؤ، اس لیے کہ تمہارے بابا کی وصیت بھی یہی ہے کہ 10 سال کے بعد تمہیں وہاں بھیجنا تھا مجھے، اور جانا ہے تمہیں وہاں، سارے کام تمہیں کرنے ہیں، چاہے زمزم تمہیں تلاش کرنا ہے، قضاوت کے مرحلے کو تمہیں طے کرنا ہے، ہدایت کے کاررواں کو تمہیں لے کے آگے بڑھنا ہے، لہذا جاؤ۔ کچھ سپاہی ساتھ میں کیے، حفاظت کے ساتھ میں یہ لے کے چلے، لیکن ابھی مکے میں انٹر نہیں ہوئے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہاں بھی پوشیدہ رکھنا تھا اس معاملے کو، تو کہ بھئی اب لوگ پوچھیں گے تو کیا جواب دیں گے انہیں کہ یہ کون ہے تمہارے ساتھ میں؟ تو کہنے لگے کہ ایسا ہے، اب جو بھی پوچھے تو اسے اپنا غلام بتا دینا، کہہ دینا یہ میرا غلام ہے۔ نام کیا ہے؟ مطلب، اور ان کا نام عبد المطلب۔ عبد المطلب کا مطلب مطلب کے غلام۔ جب مدینے سے مکے آئے تو چچا کے ساتھ میں آئے، چچا کا نام تھا مطلب، تو اب لوگ شک نہ کرے کہ یہ کون ہے، اس لیے کہا کہ تم میں جو بھی پوچھے کہہ دینا عبد المطلب یہ غلام ہے۔ اب غلام ایک عام بات تھی، وہاں لوگ خرید کے لاتے تھے، لے جاتے تھے، غلام بیچتے تھے، عرب میں اس وقت ایک عام سلسلہ تھا، اس لیے کسی کو آبجیکشن بھی نہیں ہوگا کہ ہاں بھائی کوئی غلام اپنا مل گیا عقائدے کا لے کے چلے آئے۔ تو یہ عبد المطلب یہاں سے عبد المطلب بن کے چلے، اصل نام تھا شہبۃ الام۔ جب مکے سے مدینے آئے جناب مطلب کے ساتھ میں تو اب ان کا نام یہاں سے چینج ہوا اور نام بنا عبد المطلب۔ آج بھی لوگ انہیں جب لکھتے ہیں تذکرات ہیں تو عبد المطلب ہی لکھا جاتا ہے ان کو۔ تو یہ ہے جو بڑی شان کے ساتھ مدینے سے مکے کی طرف گئے، لیکن ہاں میں کہوں گا اے عبد المطلب، آپ نے مدینہ چھوڑا، مکے کی طرف چلے گئے، دشمنوں سے نجات کے لیے چاہنے والوں کا مجمع آ گیا، لیکن آپ کا خاندان، اس کا چشم چراغ، علی کا بیٹا، فاطمہ کا نور نظر حسین جب مدینہ چھوڑ کے گیا تو اے عبد المطلب کم سے کم آپ بار بار مدینے میں آتے تو رہے ہوں گے، لیکن حسین نے ایسا مدینہ چھوڑا کہ پھر دوبارہ مدینے میں واپس نہ آ سکے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب والد کربلا ہو گئے، راستے میں حسین کے لجام فرش پہ ہاتھ ڈالا تھا حر نے، اور حسین نے ایک جملہ کہہ دیا تھا، حر تیری ماں تیرے ماتھے میں بیٹھے۔ یہ جملہ ایسا تھا کہ جس نے حر کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیا تھا۔ جب بھی تنہائی میں بیٹھتے تو حسین کا یہ جملہ کانوں میں گونجتا، حر تیری ماں تیرے ماتھے میں بیٹھے۔ شب عاشور آ گئی، حسین کے قیام میں بچے پیاسے ہیں، اعلیٰ تش کی آوازیں بلند ہیں، رات کا وقت ہے، غلام آیا حر کا اور کہا کہ آقا کھانا کھا لیجیے۔ کہا نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ رات بھر پریشان رہا حر کا غلام، رات گزرتی چلی گئی اور حر کی بے چینی یہ کہ کبھی خیمے میں جاتے ہیں، کبھی خیمے سے باہر چلے جاتے ہیں۔ حر لیٹ گئے، ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی لیٹے ہوئے تو کسی بیوی کے رونے کی آواز سنی۔ حر میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ اس کے خیام تو نے ترائی سے ہٹا دیے، اس کے بچے 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ اور ایک دم بے چینی کے ساتھ اٹھ کر کھڑا ہو گیا کہ پتہ نہیں کون بیوی ہے جو مجھ سے بار بار کہہ رہی ہے، ایک بیوی کے رونے کی آواز بار بار سن رہا ہوں۔ بے چین ہو گیا ہو، اور کو نہ تو پھر نیند آئی اور نہ کھانا کھانے کے لیے تیار، یہاں تک کہ رات گزرتے گزرتے صبح کے قریب پہنچ گئی۔
حر کا غلام حر کے بھائی کے پاس میں گیا کہ بھائی پتہ نہیں آج آقا کو کیا ہو گیا، نہ کھانا کھایا ہے نہ پانی پیا ہے اور بے چینی والی کیفیت ہے۔ حر کا بھائی آیا، ان کا بھائی کھانا کیوں نہیں کھاتا؟ کہا تم دیکھنا چاہتے ہو میں کھانا اور پانی کیوں ترک کیے ہوئے؟ آؤ میرے ساتھ میں آؤ۔ صبح صادق کا وقت، صبح صادق کا وقت وہ وقت ہوتا ہے کہ رات بھر انسان جب نیند کی گولیاں کھانے کے باوجود بھی نہ سو سکے تو جیسے ہی صبح صادق کا وقت داخل ہوتا ہے تو مریض ہوتا ہے تو اسے بھی سکون مل جاتا ہے، جو رات بھر کروٹیں بدلتا ہے اسے اس وقت میں نیند آ جاتی ہے، کیونکہ یہ جنت کے وقتوں میں سے ایک وقت ہے کہ جب انسان کے ذہن کو ہر طریقے سے سکون ملتا ہے، سو جاتا ہے۔ رات بھر کا جاگا ہوا انسان جب یہ وقت داخل ہوتا ہے صبح صادق کا تو اسے سکون ملتا ہے، سو جاتا ہے۔ حر نے کہا بھائی تم دیکھنا چاہتے ہو میں کس دل سے کھانا اور پانی پی لوں؟ آؤ میں تمہیں ایک منظر دکھاتا ہوں۔ اپنے بھائی کو پکڑا، غلام کو بھی پکڑا، خیمے کے پیچھے لے گئے حر، اور لے جانے کے بعد یہ صبح صادق کا مرحلہ کہ ذرا کان سے سنو کچھ آوازیں آ رہی ہیں خیمے حسین سے۔ اب جو سنا تو چھوٹے چھوٹے بچوں کی آوازیں، العطش قد قتلنی، ہائے پیاس ہمیں مارے ڈالتی ہے۔ حضرت تم ہی بتاؤ کہ رسول کے نواسے کے، رسول کے گھرانے کے بچے پیاسے آواز بلند کر رہے ہو، میں کھانا کھا لوں؟ میرا دل گوارا نہیں کرتا، کس دل سے کھانا کھا لوں کہ ادھر سے بچوں کی بار بار آواز آ رہی ہے العطش قد قتلنی، ہائے پیاس ہمیں مارے ڈالتی ہے۔ بے چین ہو گئے، صبح عاشور نمودار ہوئی، اب حر کی بے چینی بڑھی۔ حر کبھی خیمے میں ہے، کبھی خیمے سے باہر نکل جاتے ہیں، اور ایک مرتبہ حر نے غلام سے کہا میرے گھوڑے کو تیار کیا جائے۔ گھوڑا تیار ہو گیا، بیٹا قریب آیا بھاگ کے، بابا آپ گھوڑے پہ سوار ہو کے کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں حسین کی طرف جا رہا ہوں، مجھے کسی بیوی کے رونے کی آواز بار بار بے چین کر رہی ہے، میں بڑا گستاخ ہوں، میں نے بڑی گستاخی کی ہے، میں حسین کی خدمت میں جا رہا ہوں۔ حر کے بیٹے نے کہا کہ بابا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ بیٹا تمہاری مرضی ہے۔ حر کے بیٹا ساتھ میں چلا، کچھ روایتیں کہتی ہیں غلام بھی ساتھ میں چل گیا۔ حر گھوڑے پہ سوار، دائیں جانب بیٹا ہے، چل رہے ہیں حسین کے خیام کی طرف۔ ادھر حسین نے دور سے حر کو آتے ہوئے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا بیٹا علی اکبر دیکھو چچا حر آ رہے ہیں، بڑھ کے استقبال کرو اور استقبال میں کوئی کمی نہ رکھ جائے۔ حسین کا کھڑیل جوان بیٹا اکبر حر کے استقبال کے لیے آگے بڑھا۔ حر کے بیٹے نے اکبر کو آتے ہوئے دیکھا، تکبیر کو بلند کیا، اللہ اکبر۔ بیٹا تکبیر کا مقام کیا؟ جب حر چلنے لگے تو اپنا رومال بیٹے کو دیا، بیٹا میرے دونوں ہاتھوں کو باندھ دو۔ ان ہاتھوں نے بڑی گستاخی کی، یہ حسین کے لجام فرض تک پہنچے۔ کچھ تاریخ بتاتی ہے کہ آنکھوں پہ پٹی باندھ گئی، میں حسین کا سامنا نہیں کر سکتا، میں بڑا مجرم ہوں۔ آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، ہاتھ رومال سے بندھے ہوئے، اور گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے، گھوڑا خیام حسین کی طرف بڑھ رہا ہے۔ حر کے بیٹے نے اکبر کو آتے ہوئے دیکھا، تکبیر کو بلند کیا۔ باپ نے پلٹ کے پوچھا بیٹا تکبیر کا مقام کیا؟ بابا حسین غریب کے بیٹے اکبر استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ حر کا گھوڑا آگے بڑھ رہا، حسین کو برداشت نہیں ہوا، آواز دی عباس دیکھو ہمارا مہمان آ رہا ہے، بڑھ کے استقبال کرو۔ یہ قمر بنی ہاشم حر کے استقبال کے لیے آگے بڑھی۔ پھر جیسے ہی حر کے بیٹے نے غازی عباس کو آتے ہوئے دیکھا، تکبیر کو بلند کیا، اللہ اکبر۔ بیٹا تکبیر کا مقام کیا؟ بابا حسین کے لشکر کے علمبردار قمر بنی ہاشم استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ حر کے استقبال کو عباس و اکبر آ گئے، حر کے استقبال کو عباس و اکبر آ گئے۔
ایک قطرے کے لیے دو سمندر آ گئے۔ حسین کو ابھی بھی برداشت نہیں ہوا۔ زہرا کا لاڈلا اپنے مقام سے کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہونے کے بعد حر کے استقبال کے لیے حسین خود بھی چل پڑے۔ جیسے ہی حر کے بیٹے کی نگاہ حسین کے چہرے پر پڑی تو دو تکبیریں بلند کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حر نے بے چینی کے ساتھ پوچھا، بیٹا یہاں دو تکبیروں کا مقام کیا ہے؟ بابا غضب ہو گیا۔ زہرا کا لاڈلا خود استقبال کے لیے آ گیا۔ حر نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں حر کے، آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے، زمین پہ گرے ہوئے حر۔ حسین قریب آئے اور آنے کے بعد حر کے بازوؤں کو پکڑ لیا۔ نگاہ پڑی حسین کی، حر کے بندھے ہوئے ہاتھ۔ اے حر، حسین کے سامنے کوئی ہاتھ بندھے ہوئے حسین کو برداشت نہیں ہے۔ ان کے ہاتھوں جو رومال سے بندھے ہوئے تھے حسین نے اپنے ہاتھ سے کھول دیا۔ لیکن ایک جملہ کہوں گا، آقا آج حر کے بندھے ہوئے ہاتھ نہیں دیکھ سکے، لیکن آپ کی شہادت کے بعد آپ کی یتیم بچی سکینہ کے ہاتھ رسی سے پسے گردن بندھے ہوئے ہوں گے، زینب و کلثوم کے ہاتھ رسی سے پسے گردن بندھے ہوئے ہوں گے، اور ایک منادی ندا دے رہا ہوگا، اے تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو۔ اے ہو، آنکھوں سے پٹی کو کھول دو، تمہاری ماں نے کیا بہترین نام رکھا ہے، ہو تم دنیا میں بھی آزاد ہو آخرت میں بھی آزاد ہو۔ ایک جملہ عجیب کہا زہرا کے لاڈلے نے، اے حر آج ہم تم سے بڑے شرمندہ ہیں، کل جب تم دشمن کی طرف سے آئے تھے اور تم پیاسے تھے، ہم نے تمہیں بھی سیراب کیا تھا، تمہارے جانوروں کو بھی سیراب کیا تھا، لیکن حر آج ہم بڑے شرمندہ ہیں، آج تم مہمان بن کے آئے ہو تو آج ہم تمہاری مہمانداری نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارے خیموں میں پانی نہیں ہے۔ اور ہاتھ جوڑ کے ایک مرتبہ سر جھکا کے کھڑے ہو گئے، آقا نہ میں ترائی سے آپ کے خیام ہٹاتا، نہ آج آپ کے خیمے سے الدرس کی آواز ہے۔ ادھر حر آئے، جیسے ہی حر کے آنے کی خبر خیام میں پہنچی تو شہزادی زینب نے کہا کون آیا ہے؟ فضا کون آ گیا؟ کہ شہزادی حر آیا۔ آواز دی بیٹا محمد جاؤ مامو حر کو ہمارا سلام کہہ دو۔ چھوٹے چھوٹے بچے شہزادی کے حر کے قریب آئے اور آنے کے بعد میں کہا مامو حر اماں آپ کو سلام کہلاتی ہے۔ حر نے پلٹ کے پوچھا یہ بچے کس کے ہیں؟ کہ یہ شہزادی زینب کے۔ سر پیٹنا شروع کیا، اللہ اکبر، شہزادیوں پہ وہ وقت آ گیا ایک غلام کو سلام کہلاتی ہے۔ آقا اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ زندگی آپ کے کام آ جائے، آپ پہ قربان ہو جاؤں۔ آقا مجھے اجازت دے دیجئے، میری یہ لمحے میں سمجھتا ہوں کہ جتنی جلدی ختم ہو جائے آپ کے اوپر نثار ہو جائے یہ زندگی۔ نہیں ہو، تمہارا بیٹا جوان ہے، اور جوان باپ بیٹے کے ہوتے ہوئے باپ کو ضرورت نہیں ہے۔ بیٹے کو اجازت ملی، بیٹا جنگ کرنے گیا، اور جب زخمی ہو کے زمین پہ گرا اور حر بیٹے کے لاشے پہ جانے لگے تو حسین نے حر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حر تم ضعیف ہو، تمہارا بیٹا جوان ہے، اور ایک باپ کو اپنے جوان بیٹے کی میت پہ نہیں پہنچنا چاہیے۔ لاشے کو کیسے اٹھائے گا، کس کلیجے سے اٹھائے گا؟ حر کو روک دیا، حر کے جوان بیٹے کے لاشے کی طرف خود بڑھ گئے، لیکن میں دستے ادب جوڑ کے کہوں گا اے آقا آج حر کو تسلی دے دی کہ بیٹا جوان ہے، جوان لاش کیسے اٹھائے گا، لیکن کل جب اکبر برچی کھا کے گریں گے جوان کا لاشا ہوگا، ایک ضعیف باپ ہوگا، ایک جوان خون میں رنگین ایڑیا رگڑنا ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ وإنا إليه راجعون۔ رضا بقضائه وتسلیما لأمره ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، جو پریشان آ رہے ہیں پریشانی کو دور فرما، جو مقروض سے قرض سے ادائیگی فرما،
کردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہماری اس آمد کو قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے، جو بے نمازی ان کو نمازی بنا، جو بے روزگار ان کو روزی عطا فرما، جو مقروض ان کے قرض سے ادائیگی فرما، جو بیمار میں شفائے کاملہ اور عاجل عطا فرما، جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد کر دے، جن کی اولادیں ہیں انہیں پروان چڑھا، پروردگار ہمارے بچوں کو توفیق عطا فرما کہ یہ علم کی منزل میں آگے بڑھے، کردگار ہماری قوم سے نفاق کو دور کر دے، آپس میں اتحاد پیدا ہو، اختلاف کی ساری دیواریں گزر جائیں، کردگار ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم زیادہ سے زیادہ سیرت جائے آثار پہ عمل کریں، جہاں جہاں بھی موالیان حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو اور ناموس کی حفاظت فرما، علماء اعظام کے صاحب ہمارے سلوک و باقی رکھ، مقدس مقامات کی حفاظت فرما، دنیا جب تک کائنات میں زندہ رہے بلائے آل محمد ہمارے سینوں میں مرجل ہے، اس دنیا سے جائے تو بلائے آل محمد لے کے جائیں، دنیا ظلم و جور سے بڑھ چکی ہے، جلد سے جلد امام عصر کا ظہور فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم صل على محمد وعلى